بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو درود شریف کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ یوں تو درود شریف کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ان میں سے چند کا ذکر کریں گے جو کہ حدیث پاک میں ہیں۔ درود شریف کی برکت کئی نسلوں تک رہتی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت کا اثر درود پڑھنے والے کی اولاد تک میں ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی حالت میں ملاقات کروں تو وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ جب کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے تو اس پر بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ حدیث میں حضرت عثمان بن ابی حرب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بات کہنا چاہے مگر وہ اسے یاد نہ آ رہی ہو تو وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ درود شریف پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ درود السلام پہنچانے والے فرشتے بھیجنے والے امتی کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود شریف بھیجا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے اور کتنا سستا سودا ہے جو امتی اخلاص کے ساتھ درود و سلام عرض کرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اس انسان کا بھی یعنی اس امتی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے اس کے والد کے ساتھ۔ اس لیے جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کرے۔ یہ تھی درود شریف کے چند فضائل و برکات جو کہ حدیث پاک میں موجود تھے۔ مزید اس طرح کے اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔